یہ آبنائے ہرمز سے محض 350 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہیں اور ان کا واحد مقصد گرم پانیوں اور آبنائے ہرمز پر اپنا تسلط قائم کرنا ہے۔ یہ الفاظ کئی دہائیوں پہلے جنرل ضیاء الحق کی جانب سے ادا کیے گئے تھے اور اس وقت ایران امریکہ جنگ کا جو منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ آبنائے ہرمز اور خرگ جزیرے کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ مذاکرات کی باتیں پرانی ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹرینڈ ترین کمانڈوز ایران کی جانب روانہ کر رہا ہے، اور ایرانی فوج کے ترجمان کی جانب سے بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے گرد وہ جو ہے زیر زمین تمام تر سسٹم بچھا دیا گیا ہے، اس کے نیچے بارودی سرنگ بنا دی گئی ہے، چاروں اطراف سے اس کو کنٹرول میں ایرانی پاسداران انقلاب نے لے رکھا ہے، اور اسی طرح سے خرگ جزیرے پر بھی تمام تر فورسز ایران نے تعینات کر دی ہیں۔ جس نے آنا ہے، جو جسارت کر سکتا ہے وہ آئے، ہماری فورسز یہاں پر تیار ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ دشمن ملک میں بہت جلد اپنی زمینی فوج اتارنے جا رہے ہیں۔ اہم ترین شخصیات اس وقت پاسداران انقلاب کے ریڈار پر ہیں، اور دارالحکومت کے علاوہ جن شہروں میں بھی اہم شخصیات موجود ہیں ان کے خلاف زمینی کارروائی بہت جلد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے یہ الفاظ ملاحظہ کیجیے۔ صرف چند کلومیٹرز کے فاصلے پر بیٹھے اور آبنائے ہرمز ان کا جو ہے وہ مقصود ہو سکتا ہے کنٹرول اس پر کرنا۔ اہم ترین خبریں اور اطلاعات ہیں اس جنگ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا نام رخشان میر ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن کو پریس کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ جو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکیہ کے جو اپنے ہم منصب ہیں حقان فیدان ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال تو کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان یا پھر ترکیہ دونوں ایسی جگہ تھی، دونوں ایسے لوکیشنز تھی جہاں پر مذاکرات ہو سکتے تھے، اور مذاکرات کے حوالے سے دونوں ہی نوٹیبل پوزیشنز تھیں۔ اور ابھی جو صورتحال بنی ہے وہ مذاکرات کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ ایک اہم ترین ایرانی آفیشل کو دوبارہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ گو کہ لسٹ سے 2 نام نکالے تھے، عباس عراقچی کے، اور جو طالبان ہے ان کی اہم شخصیت ان کے نام نکال دیے گئے تھے، لیکن اب ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ رپورٹ ہے کہ کمانڈر ریولوشنری گارڈ نیوی کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اگر آپ ملاحظہ کریں۔ اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تقریر کی گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب و غریب تقریر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سپریم لیڈر بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خوف زدہ ہیں اپنے اندر موجود کچھ انقلابیوں سے، اور اسی لیے ایسا قدم نہیں اٹھا رہے۔ ان کو ڈر ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی کہیں انہیں مار نہ دیں۔ یہ جو ہے یہ عجیب و غریب کلیم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ نظر کیا آ رہا ہے، اس طرح چند دن پہلے وائٹ ہاؤس میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک ویڈیو ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی، آج اس طرح کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار اس وقت امریکی صدر جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور امریکی صدر کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں دیا جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا یا خاموشی اختیار کرنا بہت کچھ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ یہ طیارہ جو ہے یہ ایران کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ایران میں اب زمینی فوج اتارنے کی تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں، لیکن اس سے دیکھیں الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہوگا؟ الٹیمیٹلی اس ساری صورتحال کو اگر کوئی کیچ کرے گا تو وہ ایران ہے۔ ایران اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایران نے اگر آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے اور آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول پہلے سے موجود ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے، یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ زمینی فوج اس میں کوئی فرق ڈال سکتی ہے؟ اب بنیادی طور پر صورتحال کہ آپ کو یاد ہے افغان وار،
اور افغانستان میں جب امریکی فوج موجود تھی تو اس وقت بھی یہ معلوم تھا کہ گرم پانیوں تک رسائی امریکہ چاہتا ہے، اور اس تمام تر وار میں اگر آبنہ ہرمز پر ایران کا ہی کنٹرول رہتا ہے پھر تو بڑی مشکل ہوگی امریکہ کے لیے بھی اور اس کے اتحادیوں کے لیے بھی۔ اور جو ایران کے اتحادی ہیں ان کے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ اپولوجیٹک بھی ہو چکا ہے، بڑا ریکویسٹنگ بھی ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد شی جن پنگ سے ملاقات کرنے چائنا جانے والا ہے، اور چائنا میں جو ہے وہاں ملاقات ہو سکتی ہے شی جن پنگ کے ساتھ۔ یعنی یہ صورتحال آ چکی ہے کہ پتا ہے کہ روس اور چائنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ ہمیں کسی قابل جو ہے وہ چھوڑے گے نہیں اگر ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول نہ کیا گیا۔ اب جنگ بندی میں جو امریکہ کی تجاویز سامنے آئی تھی اس میں تمام افزودہ یورینیم ہٹانے اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر سخت پابندی کی شرائط شامل ہیں، آبنہ ہرمز کو چھوڑنے کی شرط شامل ہے، وہاں پر رجیم چینج کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 4 سے 6 ہفتوں میں ایران سے یہ تنازع جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ جو امریکی تجاویز ہیں جو افزودگی کا معاملہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ 1979 میں ایران پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، اور 1979 میں سفارت خانے پر جب حملہ ہوا امریکی سفارت خانے پر ایران میں، اس کے بعد پابندیاں لگیں، پھر کچھ ان کا نیوکلیر پروگرام آگے بڑھا، پھر پابندیوں میں مزید اضافہ ہوا اور پھر یہ پابندیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ اب اس وقت تقریباً 47 سال ہو گئے اور ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تمام تر جو ہے وہ انفلٹریشن بھی ہوتی رہی، لیکن ایران کی جانب سے کوئی کمپرومائز اس نیوکلیر پروگرام پر نہیں کیا گیا۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا ہے، اب ایسا کیا خطرہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کمپرومائز کرے اور پیچھے ہٹے؟ بڑی اہم آج پاکستان میں بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ، اور شہباز شریف اور صدر زرداری کی ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی، معاشی صورتحال اور توانائی بحران پر بات چیت کی گئی ہے، اور وزیر اعظم اور صدر مملکت نے خطے کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور اس کو جو ہے وہ پریز کیا ہے۔ لیکن ایک بہت جو اس وقت صورتحال توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات کا کیا بنے گا، کیونکہ انڈیا میں اس وقت ایک جس کو یوں کہہ لیجئے کہ کوہرام برپا ہے، اور انڈیا میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ ٹوٹلی پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی فضائی حدود میں F-18 سمیت 2 امریکی جہاز گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ ایک دعویٰ ہے۔ میرے پاس کچھ ویڈیوز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ اس دعوے سے جڑی ہیں، اور کس طرح سے یہ طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آپ اس کے بعد خود اس حوالے سے جائزہ لے سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیسے بنی ہے۔ یہ ایک ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے، اور اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ایران کی جانب سے جاری کیے گئے جو جاری کیے گئے ہیں ویژولز، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو میزائلز لانچ کیے جا رہے ہیں امریکہ پر یا امریکہ کے طیاروں پر، وہ انتہائی ایک تو جدید ہے، اس میں یقینی طور پر رشین یا چائنیز ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ انٹرسیپٹرز کے قابو میں نہیں آ رہے، اور انٹرسیپٹرز کو جو ہے یہ میزائل جو ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پیرالل سچویشن یہ ہے اس وقت بنی ہوئی اس خطے میں کہ جن جہازوں کو بھی ایران ٹارگٹ کر رہا ہے اور جن جہازوں کو بھی ایران گراتا ہے، ان کی مالیت بہت زیادہ ہے، کروڑوں ڈالرز میں، لاکھوں ڈالرز میں ان کی مالیت ہے، اور یہ امریکی معیشت کے لیے اور ان کی جو دفاع ہے اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ وہ خود تنقید کی زد میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اتنے بڑے حملے ہو رہے ہیں اور اس قدر عظیمت اٹھانا پڑ رہی ہے دنیا بھر میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اگر یہ ان شرائط پر
सीज फायर होता भी है, जंग बंदी होती भी है, तो फिर अमेरिका सुपर पावर तो ना रहा और अमेरिका को कोई भी मुल्क सुपर पावर तस्लीम करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, रॉयटर्स, फॉक्स और तमाम तर इदारे पहले ही इस तरफ जो है वो तवज्जो अपनी रखे हुए हैं, तवज्जो जो है वो मबजूल दुनिया की भी करवा रहे हैं। चंद अहम सुर्खियां मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं जो कि बरतानवी इदारों में शाया हो रही हैं, नशरियाती इदारों में। और MI6 के जो साबिक चीफ है उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। MI6 जो कि बरतानिया की खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ ने भी ये तस्लीम किया है कि इस वक्त अमेरिका के साथ हुई बहुत बुरी है और बड़े एक खतरनाक मोड से जो है वो गुजरना पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क ने ईरान का दावा किया है कि ईरान के नेवी चीफ जो हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर मौजूद थे, आपदा हॉर्मज़ पर, उनको टारगेट किया गया है, उनको हलाक किया गया है। और इसी तरह ट्रंप ने कंफर्म की है मई के महीने में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। और साथ ही साथ ये इस वक्त खबर सामने आई है, बड़ी ही अहम ये खबर है कि अगर ये जंग 2 हफ्ते तक मजीद जारी रहती है और 2 हफ्ते तक मजीद इसी तरह से हमले बर्दाश्त करने पड़ते हैं ईरान के दुश्मनों को, तो आलमी मईशत पर इसके असरात बहुत ज़्यादा मनफी होंगे। एक खबर अमेरिका की जानिब से पहले चलाई गई कि चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, स्टॉक मार्केट को जाहिर है कि सारी चीज़ों को देखना है, कारोबारी हल्कों को जो है वो एतमाद में लेना है, लेकिन यह सूरत हाल इस तरह से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज फिलीपाइंस में मुकम्मल तौर पर जो है वो चोक हो गया है, फिलीपाइंस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, वहां पर तेल की सप्लाई कोई नहीं है, पूरा फिलीपाइन जो है वो क्लोज हो गया है। हंड्रेड्स ऑफ जो वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जो कैपिटल सिटी है, जो दारुल हुकूमत है मनीला, यहाँ पर हड़ताल पर हैं। तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, कहीं पर तेल मिल नहीं रहा और कहीं पर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी ये फिलिपाइन है, इंडिया है, बाकी ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल से अगर कोई सीज फायर की तरफ मामलात नहीं चाहते। तो कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसान में खुद इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।